السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والے لوگو، جب تم کھڑے ہو جاؤ، اذا قمتم یعنی جب بھی تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا پس دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، یہ وجہن کی جمع ہے وجوہن، وایدیکم یہ یدن کی جمع ہے، یعنی اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، ہاتھوں کو دھو لیا کرو الی المرافق کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کی ترتیب بتائی ہے۔ اس آیت میں آگے چل کے تیمم کا ذکر آتا ہے، جس کی وجہ سے اسے آیت تیمم کہتے ہیں، اور اسے آیت وضو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں مسلمانوں کو نماز کے لیے وضو کی شرط بتائی ہے کہ اذا قمتم یعنی جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی وضو نماز کی شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو اس کو دہرانی پڑے گی، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کے لیے شرط ہے اور نماز اس کی مشروط ہے۔ اس میں فرمایا کہ تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا مکمل طریقہ نہیں ہے، تفصیل احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ کہہ کر، اور اچھی طرح سے ہاتھوں کی گروں کو دھویا اور انگلیوں کے اندر خلال کیا، پھر اس کے بعد 3 دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو جھاڑ کے صاف کیا، پھر 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک 3 دفعہ، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو 3 دفعہ دھویا، یعنی پہلے ایک کو 3 دفعہ پھر دوسرے کو 3 دفعہ، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا۔ مسح کا طریقہ نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو نئے پانی کے ساتھ، یعنی جو ہاتھوں کی کہنیوں کا بچا ہوا نہ ہو بلکہ دوبارہ ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا جائے اور پیچھے گدی تک لے جایا جائے اور پھر ہاتھ آگے ماتھے تک لا کر چھوڑ دیے جائیں۔ مسح ایک ہی دفعہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اپنے پیروں کو دھو لیا جائے 3 مرتبہ، یعنی افضل طریقہ وضو کا یہ ہے کہ تمام اعضاؤں کو 3 دفعہ دھویا جائے، البتہ 2 مرتبہ بھی اور 1 مرتبہ بھی وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسح کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جو حدیث آتی ہیں، آپ نے پگڑی کے اوپر سے مسح کیا، کیونکہ پگڑی کو کھولنا اور اس کو پھر دوبارہ باندھنا یہ مشکل کام ہے، تو اسلام نے یہ سہولت دی ہے کہ پگڑی کے اوپر سے جب مسح کیا جائے تو پھر ماتھے کے آخر سے شروع کیا جائے، یعنی ماتھے کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور پگڑی کے اوپر سے ہاتھ پیچھے کی طرف پھر آگے کی طرف لے آئے جائیں۔ یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ دوپٹہ یہ پگڑی کے برابر نہیں ہے، دوپٹے کا اتارنا آسان ہے، البتہ بعض ایسی جگہیں جہاں عورت کے لیے دوپٹے کا اتارنا مشکل ہے تو وہ اپنے پردے کے اوپر سے یا باندھا ہوا کپڑا ہو تو اس کے اوپر سے مسح کر سکتی ہے بعض علماء کے نزدیک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر یوں ذکر کیا ہے کہ اور مسح کرو تم اپنے ہاتھوں کا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن۔ یہاں سے مسلمانوں کے ایک فرقے نے یہ مطلب نکالا کہ سر کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو، جبکہ احادیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ متواتر احادیث سے اور صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے
کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پاؤں دھویا کرتے تھے اور ایڑیوں کو خاص طور پر مل کے دھوتے تھے، کہ ایک مرتبہ مسلمان جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، راستے میں تھے، تو آپ نے ان کو بلند آواز کے ساتھ کہا کہ ویل للعقاب، ویل للعقاب، خشک ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اس کے پیر کے اوپر ناخن کے برابر جگہ خشک تھی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ لوگ یہ ثبوت اس سے لیتے ہیں کہ اللہ نے مسح کے بعد پیروں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اس پر بھی مسح ہی ہے۔ حالانکہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو گرامر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے لوگو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تم دھو لیا کرو وجوہکم۔ یہاں وجوہ اس پر جو زبر آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاغسلوا کا مفعول ہے، اور مفعول یہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے اس پہ۔ تو فرمایا کہ اپنے کوہنیوں کو بھی دھو لیا کرو، کوہنیوں تک ہاتھوں کو بھی دھو لیا کرو۔ یہاں بھی زبر کے ساتھ ہی یہ ذکر آیا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ایدیہ یا کے اوپر مفعول ہونے کی وجہ سے زبر آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسح کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجلکم نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں سین کے نیچے زیر ہے کیونکہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے، لیکن جہاں پیروں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مفعول ہونے کے فاغسلوا کا مفعول ہونے کی وجہ سے یہاں حالت نصب میں ذکر کیا ہے وَأَرْجُلَكُمْ، یعنی قرآن مجید کی عبارت سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ و تابعین کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ پیروں کو دھونا واجب ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لیا کرو، طہارت حاصل کر لیا کرو۔ یعنی اس سے بھی معلوم ہوا کہ طہارت کا ہونا ایک نمازی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ وضو، یہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن لیٹ کر سونے والے کا وضو ختم ہو جاتا ہے، نیند اور ہوا کے خارج ہونے سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اصل جو وضو کو توڑنے والی چیز ہے وہ ہے ہوا کا خارج ہونا۔ نیند سے اس لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے کہ حالت نیند میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، اور ایسا اگر معمولی حد تک بھی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی معمولی سی ہوا بھی خارج ہو جائے، یا یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز جو سبیلتین، دو راستوں سے خارج ہوتی ہے وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی بول و براز کے راستوں سے جو چیز خارج ہوگی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حالت جنابت میں طہارت کے بغیر، غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی، غسل کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس تم نہیں پاتے پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تیمم کر لو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، سعید کا معنی مٹی، طیب یعنی پاکیزہ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس تم مسح کرو اس ہاتھوں کو، مٹی والے ہاتھوں کو مل لو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی تنگی کرے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ وہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دے اور تاکہ تم شکر کرو۔ آیت کے اس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے
اور اس کے اوپر غسل واجب ہے، لیکن وہ بیمار ہے یا وہ حالت سفر میں ہے کہ رستے میں اس کو دور دراز تک پانی میسر نہیں آ رہا، یا وہ قضاء حاجت سے آیا ہے اور اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے، یا اسے اپنی بیوی سے صحبت کی وجہ سے غسل کی ضرورت ہے، تو ان تمام حالات میں اگر وہ طہارت کے لیے، غسل کے لیے یا وضو کے لیے پانی نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ تیمم کر لے۔ اور کس چیز سے؟ پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ مٹی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مارا جائے، پھر اپنے ہاتھ جھاڑ لیے جائیں، پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ مل لیے جائیں، اور پھر بایاں ہاتھ دائیں پر اور دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر پھیر لیا جائے۔ یعنی یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری اور عاجزی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بندے نے اللہ کی رضا کے لیے مٹی تک اپنے منہ پر لگا لی۔ تو ایسا کرنے سے اس کے، یعنی یہ تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے اور وضو کا بھی، دونوں جگہ پر تیمم کافی ہو جائے گا۔ اگر اسے صرف وضو کی ضرورت ہے اور وہ اس قدر بیمار ہے کہ وضو کرنے سے اس کی موت ہو سکتی ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے، یا اسے پانی میسر نہیں آ رہا، یا غسل کی ضرورت ہے تو غسل سے بھی اس کی موت آ سکتی ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے، اور اسے پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ان صورتوں میں وہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا ایک خاصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتیت خمسن، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں آپ نے ایک یہ ذکر فرمایا کہ میرے لیے زمین کی مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے، اور اس کی مٹی سے یعنی ایک تو تیمم ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ نماز پڑھنے والا جہاں بھی جس جگہ پر بھی چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی خاص مسجد یا کسی جگہ پر جانے کی شرط نہیں ہے۔ تو یہ آیت تیمم، اس کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے احادیث میں کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک واقعہ پر نازل ہوئی کہ جب یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھیں اور ان کا ہار گم ہو گیا، اس ہار کو تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمان کسی ایسی جگہ پر رکے رہے جہاں پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت تھا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں کہ وہ پانی پر نہیں ہیں، وہاں قریب قریب کہیں پانی نہیں ہے، تو وہ نماز کا کیا کریں؟ تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تھوڑا سخت سست کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران نبی علیہ السلام پر یہ وحی اتار دی۔ تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ اے آل ابی بکر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے مسلمانوں کے اوپر بہت سی آسانیاں نازل کی ہیں، اللہ تم پر رحم کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تیمم کی اجازت دے دی، اور اس پر تمام ہمارے سلف صالحین کا عمل بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ لیجعل ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، پاکیزہ کر دے۔ کیونکہ ایک تو ہوتی ہے انسان کے خیالات کی ناپاکی، ایک ہوتی ہے جسمانی ناپاکی۔ تو جسمانی ناپاکی بعض حالتوں میں جو ہوتی ہے، مثلاً بول و براز کے بعد یا جنابت کے بعد، تو ایسی صورت میں اسلام ایسے شخص کو غسل کرنے کا حکم دیتا ہے یا وضو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مٹی چونکہ اللہ تعالیٰ نے جراثیم کش بنائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اجازت بھی عطا کر دی کہ مٹی کو اس طرح تیمم کے طور پر استعمال کرنے سے وضو اور طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ اپنے اجر کی جو نعمت ہے وہ تمہارے اوپر مکمل کر دے۔ یعنی ایک تو نفس کی پاکیزگی، اور دوسری یہاں نعمت کے مکمل ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل اجر اور ثواب ہے کہ اپنی جسمانی صفائی جو ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی، یہ جسم کو صاف ستھرا رکھنا یہ
آدھا ایمان ہے۔ تو آدھا ایمان انسان کا اس طرح سے پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان جسمانی طور پر پاک رہے تو خیالاتی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جب اس کے خیالات بھی پاک ہوں تو پھر یہ خاندانی عصبیت اور لڑائی اور جھگڑے، ان بہت سی چیزوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور وہ پکا وعدہ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ جو آپس میں تم نے ایک دوسرے سے کیا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا جب تم کہہ رہے تھے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دل کی باتوں کو۔ ان آیات سے پہلے کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے والی چیزوں کی حلت و حرمت کا ذکر کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ جسمانی پاکیزگی کا بھی ذکر کر دیا کہ غسل اور وضو کے جو احکامات تھے وہ بتائے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ لوگوں یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا عہد کیا۔ اس عہد کو بیعت عقبہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ، عقبہ اولیٰ بھی اسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی بیعت تھی؟ یہ وہ بیعت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے حالات سے پریشان ہو کر طائف کے لوگوں کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو نبی علیہ السلام پھر واپس مکہ میں جب تشریف لائے تو اس وقت حالات اس طرح کے تھے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑی کہ آپ کو کوئی امان دے۔ امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل عرب یہ بات جب کہہ دیتے تھے کہ فلاں شخص میری حفاظت میں ہے، تو پھر دوسرے عرب لوگ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے سہیل بن عمر کو جب یہ پیغام بھیجا کہ تم مجھے امان دو، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو امان دی، اور اس بات کا انہوں نے سہیل بن عمر نے اس بات سے معذرت کر لی، کہنے لگے کہ ابو عامر کی دی ہوئی پناہ کعب پر، بنو کعب جو ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سن کر مطعم بن عدی جو تھے ان کو پیغام بھیجا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس بات کو قبول کیا، اور انہوں نے اپنی سواری پر سوار ہو کر وہ آئے، اور انہوں نے اپنے بندوں کو کہا، اپنے جو ان کے خاندان کے لوگ تھے، کہ تم ہتھیار بند ہو کر خانہ کعبہ کے گوشوں میں جمع ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ وہ دور تھا جب نبی علیہ السلام کے چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ چند دن کے وقفے سے وفات پا چکی تھیں، تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے پناہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھے آ کر کہتا کہ یہ تمام قیدی چھوڑ دو، تو میں اس کے کہنے پر تمام قیدی چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے مجھے مکہ میں پناہ دی تھی۔ نبی علیہ السلام ان کے اس احسان کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر حج پر آنے والوں کو دعوت دی، جن میں صرف آپ کی پہلی دعوت پر تقریباً 5 یا 6 لوگ جو تھے مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مدینہ جا کر ڈھکے چھپے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور پھر اگلے سال اپنے بہت سے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر لے کر آئے، اور تقریباً 80 کے آگے پیچھے لوگ تھے جو دوسرے سال میں مسلمان ہوئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سرزمین میں دین کی، اسلام کی بنیاد ڈالی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد یہی لوگ آپ کے بازو اور آپ کے لیے قوت کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یہاں یاد دلا رہے ہیں، اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ بے شک ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو
اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کا حکم دینے کے بعد اپنا یہ احسان جتلایا کہ جس اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے اپنی عبادت اسی کے نام کی کرو۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔